کی طرف پہنچا دینا، ایک مصطفیٰ کی طرف، یہی نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور 1400 سال کے بعد احمد آباد میں بھی آج وہ کلمہ دل سے پڑھا جاتا ہے، مطلب نبی کا یہ معجزہ، اور اس پر قائم رہنا، برقرار رہنا، یہ نبی کا زندہ یہ مصطفیٰ ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ محبت شاہ عالم ہونا، وہ رب ہونے کی دلیل انسان کی ذات ہے، مصطفیٰ ہونے کی دلیل ہمارے دل میں ایمان ہے، وہ جسے چاہے ایمان دے، جسے چاہے اسلام دے، جسے چاہے رب کا عرفان دے، اور جسے چاہے کھینچ لے، جس سے چاہے نظریں ہٹا دے، جس سے چاہے کرم ہٹا دے، اور جس پہ چاہے انتہا کرم کر دے۔ کرم کی بات یہ ہے کہ کرن میں اویس کو دے دیا، جسے چاہے دے دے، اور جس سے چاہے دل لوگ کو بدل دینا۔ یہ معجزہ ہے اور زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ، دلوں کی زندگی، ایمان، نبی ہونے کی دلیل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، تو رب تعالیٰ کے ایک ہونے کی ظاہری دلیل انسان، مصطفیٰ ہونے کی دلیل یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی زندگی کا معجزہ۔ اب آؤ ذرا دیکھو، 22 چاند کو سیدنا ابو بکر صدیق کا دن ہے، 2 روز کے بعد کیسے زندہ ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں سنو، ارے بھائی، جس کے مقتدی فاروق اعظم ہو، جس کا مقتدی پورے عربہ کا، کئی ہزار ملکوں کا، کئی ہزار میلوں کا مالک، تنہا بادشاہ ہو، اتنی صلاحیت رکھتا ہو، جس کے پیچھے نماز پڑھنے والا ایسا ہے، وہ امام ابو بکر کیسا ہو۔ ابو بکر نے کہا سنو، سرکار کے دروازے پہ لے جانا مجھے، میرے جنازے کو رکھ دینا، اور کہنا یا رسول اللہ، مزار سے عرض کرنا، تربت رسول سے عرض کرنا، آقا آپ کا صدیق آپ کے قدموں میں آنا چاہتا ہے۔ اگر اندر سے جواب آئے، اجازت آئے، تو مجھے وہاں دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ ملے تو وہی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا، وہی کر دینا۔ اے صدیق، حضور تو چلے گئے، کہاں کسی نے چلا، کہاں چلے گئے، حضور بھی زندہ، حضور کا معجزہ بھی زندہ، وہ حیات ہے۔ تو کہا صدیق کا یہ عقیدہ، بعد وصال کہتے آقا اجازت ہے تو اندر آؤ، صندل میں ہم اجازت لے کر جاتے ہیں، اجازت میں بات وہی پہ لا رہا ہوں، خدا سے لے کے شاہ عالم تک، اور شاہ عالم سے لے کے خدا تک۔ خدا نے کہا سراج جاؤ، گجرات میں جاؤ، تمہیں میں یہاں سے وہاں بھیج رہا ہوں، میرے بندوں کو وہاں سے یہاں تک لے آؤ۔ حضرات گرامی، ذرا صاحب دیکھیں، کہا کہ اگر اجازت ملے تو دفن کرنا، اور نہ ملے تو وہاں سبحان اللہ۔ ایسا ہی ہوا، ابو بکر صدیق کا وصال مبارک ہوا، 22 جمادی الاخر آپ کو تیار کر دیا گیا دروازے رسول پر، حجرہ رسول پر، جہاں سرکار مدینہ تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کا جانشار، یہ آپ کا عاشق آپ کے دروازے پہ ہے، اجازت ہو تو اندر آئے دفن کرنے کی، اور نہ ہو تو آپ جو اجازت دو۔ اندر سے مزار رسول سے آواز آئی، حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے، اس لیے کہ حبیب کو حبیب سے ملنے کا اشتیاق ہے، شوق ہے، محبت رکھتا ہے، اور محبت کو واپس لوٹایا نہیں جاتا ہے نا۔ ارے بڑے بڑوں کو لوٹا دیا جاتا ہے، اپنی پھستی پر ناز مت کرنا، یہ حبیب کا آستانہ ہے، یہاں محبت چلتی ہے، محبت، یہاں کسی اور چیز کا بھرماؤ مت کرنا، یہ رسول کی بال کی شبی کی بارگاہ ہے، یا تو رسول کی بارگاہ ہو، یا صحابہ رسول کی بارگاہ ہو، یا اہل بیت کی۔ اپنی آنا، اپنی طاقت، اپنا پیسہ سائڈ پر رکھ کر محبت اور عزت و انکساری کے ساتھ آ جانا۔ نعرہ
حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے، اس لیے آقا کہتے ہیں کہ اس صدیق کو، اس ابو بکر کو محبوب سے ملنے کا اشتیاق ہے، انتظار ہے، شوق ہے۔ پھر فرمایا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا، ہم سمجھ گئے اجازت مل گئی، سرکار نے بلایا آؤ یہی دفن ہو جاؤ، کہیں اور نہیں۔ جب زندگی میں ساتھ نہیں چھوڑا تو میں بات وصال ظاہری آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ جو زندگی میں شاہ عالم کو نہیں چھوڑے گا دامن محبت کا دامن، وہ قبر میں تم جاؤ گے وہاں شاہ عالم سرکار تشریف لے آئے۔ جس کو تم نے اپنی زندگی میں محبت کے ساتھ تھامے رکھا وہ تمہارے بعد وصال، جیسے مصطفیٰ نے ابو بکر کو لیا ہے۔ تم جسے چاہتے ہو، تم جس پر مر مٹتے ہو، تم جس کا بار بار نام لیتے ہو، وہ اس وقت آئیں گے جب نزا کا وقت ہوگا، ظاہر ہوگے۔ وہ اس وقت آئے گے جب تم قبر میں ہوگے، وہ اس وقت آئے گے جب حشر کا میدان ہوگا۔ کہ دنیا میں مجھے پکارتے تھے، کہتے تھے پکارو شاہ عالم کو پکارو، آج میں اپنے چاہنے والوں کو پکار رہا ہوں۔ حضرات گرامی، تو ابو بکر صدیق کا یہ مقام، مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی، چلیے ابو بکر بھی وہ مقام، اللہ بھی، نبی بھی، ابو بکر بھی، اور آج جن کا دن ہے سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ، ہماری زبان اس لائق نہیں کہ اس ہستی بے مثل و بے مثال کا نام لیا جائے، لیکن کہنا بھی پڑے گا، اس لیے کہ اس نام سے تو ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ نام لے گے تبھی ہم پاک ہوں گے، یہ نام لے کے تبھی کام ہوگا، یہی نام لے کے تبھی راستے کھلیں گے، یہ نام لے گا تبھی تن لے گے تبھی تو دعائیں قبول ہوگی ان کے صدقے۔ یہ نام چھوڑ دیں گے تو پھر کہاں جائے گے؟ اس لیے نام اس لیے لے رہے ہیں تاکہ اس کی رحمت اور برکت اور فضیلت ہمیں آپ کو نصیب ہو جائے۔ اگر بے نصیب بن کے بیٹھے ہیں تو کھڑے ہونے سے پہلے با نصیب ہو جائے۔ اللہ اللہ، سیدہ کائنات نساء العالمین بنت پیمبر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی، آپ کی ولادت کا دن ہے آج۔ سبحان اللہ، وہ پیدا ہوئی جہاں ان کے بعد حسن و حسین ہے، ائمہ اہل بیت ہے نا، وہ سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ سرکار کے جگر کا ٹکڑا، وہ عورتوں کی سردار، وہ پاک، وہ نہ جانے کیا، وہ اللہ ہی جانے کس مقام پر، اللہ ہی جانے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام۔ جب ابو بکر اتنی اجازت حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے تو فاطمہ تو پیدا ہوتی ہی محبوب رب العالمین بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے، محبوب ایسی کہ فاطمہ کو دیکھ کے کہا یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فاطمہ قرۃ عین جدہم صلو علیہ، ہے نا، سیدہ کائنات کا سبحان اللہ مقام ایسا ہے کہ ان کے ایک ایک نام کے ایک ایک حرف کی الگ الگ برکتیں، ان کے زندگی کی جو آپ نے لباس پہنا، چادر ہوئی، وہ چادر کے ایک کونے کی ایک دورے کی یہ برکت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اتنے عزیز تر ہے، وہ ایک کپڑا کے دورہ صرف اتنا محبوب ہے کہ نہ جانے اس کے صدقے میں اللہ نہ جانے کتنوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ وہ حسن و حسین کی ماں ہے رضی اللہ عنہ، وہ مولا علی شیر خدا کی زوجہ ہے، وہ بنت پیمبر ہے۔ کام دیکھو تو ان کی ولادت کا دن، وہ بھی زندہ، ان کی آل زندہ۔ اب آؤ شاہ عالم سرکار کی بارگاہ میں، بات ختم۔ یہ ایسے زندہ کیوں نہ ہو، ہاتھوں سے سننا نہ لے تو کون لے؟ ان کا نانا زندہ، ان کے بابا زندہ، ان کی ماں زندہ، پنجتن زندہ، گھرانہ زندہ، ان کی محبت دلوں میں زندہ، ان کی کرامت زمانے میں زندہ ہے نا۔ اب دل کو حاضر کر لیا کرو تاکہ ان کی زندگی سمجھ میں آ جائے، ان کا جلوہ سمجھنے کے لیے ذہن و قلب کو حضوری میں لانا ضروری ہے، اور جو لے آتا ہے وہ اپنی یا تو ماتھے کی آنکھوں سے یا قلب کی آنکھوں سے یا علم و ادراک کی آنکھوں سے شاہ عالم کا رخ زیبا کا دیدار کیا کرتا ہے۔ زندگی کا یہ عالم، اللہ اللہ،
بس آخری بات تو پیدا ہوئے 23 دن ہوئے، مخدوم جہانیہ کا عرس آ گیا، 17 ذی القعدہ کو پیدا ہوئے اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو جو ہے سرکار مخدوم جہانیہ جہاں گست آپ کے پردادا رضی اللہ عنہ ان کا دن آیا۔ اللہ اللہ ان کی شان تو بڑی ہے، جب جب جو باتیں بتائی جائے وہ بھلے ہی قدمیں ہمارے عام قدوں کی طرح تھے، لیکن جب وہ قدم اٹھا کے رکھتے تھے تو 7 میل پر قدم رکھتے تھے۔ 7 میل یعنی کتنے کلومیٹر ہو گیا، سرچ مار کے آپ دیکھنا کتنے کلومیٹر ہو گئے، ہے نا 8-10 کلومیٹر ہو گئے، لگ بھگ 8 کے آس پاس جو بھی۔ یہ ناس ان کا اب آپ کا عرس آپ جو ہے آپ کے پوتے قطب عالم بنایا کرتے تھے، لیکن جب آپ پیدا ہوئے 23 دن ہوئے، اب آپ کا عرس آیا مخدوم پاک کا جہانیہ جہاں گس رحمۃ اللہ علیہ، تو بظاہر کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ جس سے لنگر نیاز کی جائے، عرس کا اہتمام کیا جائے، کھانا کھلایا جائے اور فاتحہ خوانی کی جائے، اور یہ تو آپ شاہ عالم کے پاس تشریف لائے، دائیں حلیمہ نے آپ کو دیوار کے پاس بٹھایا ہوئے تھے، تو قطب عالم سرکار نے کہا اے محمد ابھی تک تو میں جد اعلیٰ مخدوم کا عرس میں بناتا تھا، اب آپ آ گئے ہیں تو یہ قیادت، یہ عرس کی قیادت میں آپ کو دیتا ہوں۔ ابھی 1 مہینے کے نہیں ہوئے اور پردادا کے عرس کی معاملات قطب عالم بچے سے کہہ رہے، ارے بچہ کیا سمجھے گا، ارے یہ بچہ نہیں ہے، یہ دکھنے میں بچہ ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ کہاں قطب کہہ رہے ہیں قطب الاقطاب قطب عالم کہ اب آپ آ گئے ہیں تو یہ مخدوم جہانیہ کے عرس اور لنگر کی تقریبات کی قیادت میں آپ کو دے رہا ہوں، اب آپ کو کرنا ہے۔ اتنا کہنا تھا، 23 دن کی عمر ہے حضرت کی سرکار شاعر، کہ آپ نے اپنے پاؤں پھیلائے لمبے کیے تو دیوار سامنے ہی تھی، تو دیوار سے ٹچ ہوا قدم مبارک، سبحان اللہ شاہ عالم کا، تو دیوار آسمان کی طرف بلند ہوئی کچھ، تو شگاف ہو گیا، خالی جگہ ہو گئی، سوراخ ہو گیا، اس سوراخ سے لنگر کا جتنا کھانا تھا، چاول وغیرہ ہے نا، جو وغیرہ، وہ سب کے سب برآمد ہو گئے، ظاہر ہو گئے، یعنی پھر اس سے تقسیم کیا گیا، بنایا گیا، فاتحہ خوانی ہوئی اور وہ اس کا معاملہ ہوا۔ آپ نے دیکھا ابھی 23 دن کی عمر شریف ہے، اگر دیوار کو ٹچ کرے تو وہاں سے بھی غیبی خزانہ ابھل آتا ہے۔ یہ دنیا کے محتاج نہیں، دنیا ان کی محتاج ہے۔ یہ تو سراج الحق والدین ہے، یہ تو ابو البرکات ہے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، یا شاہ عالم ہم سب پہ کرم کر دو، آمین، ہم سب پر نگاہ لطف و عنایت کر دو، ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دو، ہم سب کو متقی پرہیزگار بنا دو، نبی کی محبت عطا کر دو، ایمان پر خاتمہ کی دعا کر دو، سرکار کرم کر دو، آپ کے کرم کی بات ہے، ہم سب کا بیڑا پار ہے، اللہ و رسول کے رسول کی محبت عطا کر دیجئے، آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جہاں کہیں جگہ خالی ہو وہاں پر کر کے آپ سنت بھی ادا کر لیں، صفوں کو درست